تو اور یہاں پہ دونوں بڑی پارٹیاں ہمارے مسائل وہی حل کر سکتے ہیں جو ہم میں سے ہوگا. دو طرح کی آبادیاں ہیں، ایک ایسی آبادی ہے جن کو تمام سہولیات حاصل ہیں، دوسری ایسی ہیں کہ جن کو کچھ بھی حاصل نہیں. السلام علیکم. 12 سپٹمبر 2021 کو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے ہیں اور اس میں راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ ہے اور چکلالہ کینٹونمنٹ بورڈ ہے جس میں آلموسٹ 20 وارڈز ہیں جن میں الیکشن ہو رہے ہیں. بڑا زبردست ایک ماحول راولپنڈی شہر کے اندر اس وقت بنا ہوا ہے اور بڑی گہما گہمی ہے الیکشن کے حوالے سے. میں خود کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 6 کا رہائشی ہوں راولپنڈی میں، جو کہ اڈیالہ روڈ پہ مبارک لائن میں یہ ایریا ہے. اس کے ساتھ عسکری 7 اور یہ سارا ایریا بھی آتا ہے یہاں پر. تو اس حوالے سے وارڈ نمبر 6 کے اندر جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان سے میں نے کچھ کوسچنز کیے ہیں اور ان میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور آزاد امیدوار اور جماعت اسلامی، ان سب سے میں نے کوسچنز کیے کہ اگر میں آپ کی پارٹی کو ہم ووٹ کریں تو کیوں کریں. اور یہ بھی میں نے ان سے کوسچن کیا کہ ووٹ کاسٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور ہمیں اپنی حق رائے استعمال کرنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. سو یہ سارے کوسچن جو ہیں وہ میں نے کنٹیسٹنٹ سے کیے ہیں. تو اب میں آپ کو لے جاتا ہوں جماعت اسلامی کے آفس میں اور وہاں پہ ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں عبدالمجید کرامت صاحب، جو کہ وارڈ نمبر 6 سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سو اب ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. میں اب موجود ہوں جماعت اسلامی کے دفتر میں اور اب میں اپنے وہی 3 بیسک کوسچن جو ہیں وہ یہاں جماعت اسلامی کے آفس میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ سے کروں گا. میرے ساتھ عبدالمجید کرامت صاحب بھی موجود ہیں اور جماعت اسلامی کے امیر ملک محمد الیاس صاحب بھی موجود ہیں جو کہ وارڈ نمبر 1 سے الیکشن جیتے بھی رہے ہیں. سو عبدالمجید محمد الیاس صاحب، ملک محمد الیاس صاحب، آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں گے کہ جماعت اسلامی کو ہی ووٹ کیوں کریں اور آپ اس کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جماعت اسلامی الحمدللہ ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اور دوسری جماعتیں جتنی بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ ووٹ لیے ہیں اور اپنے جو بھی انہوں نے کہا اور اس میں ناکام رہی ہیں. اس وقت 3 بڑی پارٹیاں جن کا دعویٰ ہے اور وہ قومی حکومت میں شامل ہیں، کوئی صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں اور ان تینوں پارٹیوں نے عوام کو مایوس کیا ہے. وہ ہمیشہ ان کے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی پارٹی ورکر ہیں، وہ اپنے ایک پارٹی سے نکلتے ہیں دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی کا کارکن ہے اور کمیٹڈ ہے اور جہاں بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو موقع ملا ہے انہوں نے ڈلیور کیا ہے. ایسا نہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو کہیں بھی اقتدار میں آئے تو انہوں نے کام نہیں کیا. اس کی واضح مثال موجود ہے. ہمارے لوگوں کو کراچی میں ناظم اعلیٰ شپ ملی نعمت اللہ خان صاحب کو اور الحمدللہ آج بھی لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں. اسی طرح یہ کنٹونمنٹ کا حلقہ ہے. آپ یہاں پنڈی میں دیکھ لیں تو ہمارے خالد مرزا کنٹونمنٹ کے کونسلر تھے، ان کے علاقے سے آپ دیکھ لیں اور الحمدللہ انہوں نے اپنے علاقے میں ڈلیور کیا ہے اور کام کیا ہے. انہوں نے لوگوں کے ترقیاتی کام کیے، اپنی بیس پہ کیے، کئی NGOs کے ذریعے انہوں نے کام کرائے. تو علاقے میں انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. جماعت اسلامی کا جو بھی آتا ہے وہ کاروبار کے لیے نہیں آتا، وہ الحمدللہ خدمت کے لیے آتا ہے اور وہ خدمت کرتا ہے. اچھا، کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ ووٹ دینا کتنا ضروری ہے اور اگر لوگ ووٹ نہیں کرتے اور گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں یا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے ہمارے ملک کو؟ دیکھیں جی، جو لوگ ووٹ نہیں دیتے میرا خیال ہے وہ بھی انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے ان مسائل کا سبب ہیں. آپ اس وارڈ کو دیکھ لیں، خود جائزہ لے لیں اور اس وارڈ میں پھر لیں، دیکھ لیں کہ یہ ایک کنٹونمنٹ کا حلقہ ہے اور اس کی حالت دیہاتوں سے بھی بدتر ہے. یہ آپ دیکھیں گے، اس گلیوں میں جائیں تو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی میں صبح سندھ میں اور کسی پنجاب کے دور دراز علاقے میں پھر رہا ہوں. تو اور یہاں پہ دونوں بڑی پارٹیاں، مسلم لیگ نون، اس کے MP MNA اور صوبائی حکومت گورنمنٹ حکومت ان کی رہی ہے اور کونسلر بھی انہی کا تھا. اور اب اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے بھی MNA اور MP اسی کے ہیں
اور اب انہوں نے کونسلر بھی کھڑا کر دیا ہے، اور جیتا تو انہوں نے کیوں کہ انہیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ لینڈ لارڈ لوگ ہیں، انہیں کیا پرواہ کہ غریب آدمی کی کیا زندگی ہے، کیسے گزار رہا ہے. یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، جو ووٹ نہیں ڈالتے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کون حل کر سکتا ہے. ہمارے مسائل وہی حل کر سکتے ہیں جو ہم میں سے ہوگا. میں تو کہتا ہوں جو لوگ ووٹ نہیں بھی ڈالیں گے وہ بھی ان کو سپورٹ کریں گے، اور جو ان کو ڈالتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس جرم میں شامل ہیں. اچھا لیاز صاحب، ابھی 2 سال کے بعد جنرل الیکشن بھی ہیں. ہم نے 3 بڑی پارٹیز کو ووٹ دے کے دیکھ لیا ہے، جس میں 2008 سے پی پی پی، پھر پی ایم ایل این، پھر اب پی ٹی آئی، اور ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، کیا آگے اب اس مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلی بار ووٹ جو ہے وہ اسلامک پارٹیز کو ملنا چاہیے اور برسر اقتدار ان کو آنا چاہیے؟ اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں اور عوام سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. اور اگر ہم انہی لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے، وہ یہ تو لوگ کرتے ہیں اپنے لباس بدلی کر کے آ جاتے ہیں. آج کس پارٹی میں ہیں، کل مسلم لیگ نون میں آ جائیں گے، مسلم لیگ نون میں ہیں تو پی ٹی آئی میں آ جائیں گے. یہ لوگ وہی پھر کے اس طرف آ رہے ہیں. آپ یہاں پہ موجود ہیں، مثال کے طور پہ راجہ بشارت صاحب ہیں، وہ دیکھ لیں وہ کل کس پارٹی میں تھے. اس طرح اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے، وہ کس پارٹی میں ہوتا ہے، وہ کس پارٹی میں ہوتا ہے، پھر وہ یہی ایک لباس چینج کر کے آ جاتے ہیں. اور یہ اگر ہم نے قومی الیکشن میں انشاءاللہ جماعت اسلامی موجود ہے اور اپنا بھرپور لوگوں کے سامنے ہم اپنا منشور بھی رکھیں گے اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ، ہمارے امیر جماعت نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ ہم قومی الیکشن میں بھی لوگوں سے اپیل کریں گے. ہمارا تو کام ہے اپیل کرنا، آگے لوگ دیکھیں. اور جہاں پہ جماعت اسلامی آئی ہے الحمدللہ اس نے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اس اہلیت کے بنیاد پہ ووٹ آئندہ بھی لیں گے. اور ہمارا تو یہی ہے جماعت اسلامی کا کہ ہم پرامن اور اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے انقلاب لائیں گے اور لوگوں کی ذہن تبدیل کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے جب تک نہ ہوگا. بہت شکریہ محمد الیاس صاحب آپ کا. اچھا، میرے ساتھ جو ہیں وارڈ نمبر 6 سے جو کینڈیڈیٹ اس وقت امیدوار ہیں، عبد المجید کرامت صاحب، وہ بھی موجود ہیں. اور اس وارڈ کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ عبد المجید صاحب کو پتہ ہوں گے. عبد المجید صاحب ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کمپین کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کرے کہ ون بھی کر جاتے ہیں تو پھر ان مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ اوپر جو برسر اقتدار جماعت ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے، سو ہاؤ اٹس پاسبل فار یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس حلقہ انتخاب سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں یہ ایک کافی بڑا حلقہ ہے، اور اس میں تقریباً 16,000 کے قریب ووٹس ہیں. اس کی کنسٹیٹیوشن اس طرح سے ہے کہ اس میں دو طرح کی آبادیاں ہیں. ایک ایسی آبادی ہے جن کو تمام سہولیات حاصل ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، اور دوسری ایسی ہیں کہ جن کو کچھ بھی حاصل نہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ پنجاب کے دیہاتوں سے بھی بدتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں ول ہو، آپ اس جذبے کے ساتھ کام کریں کہ میں نے لوگوں کے مسائل کا حل کرنا ہے، تو بے شک گورنمنٹ کسی کے بھی ہو، آپ کوشش کریں تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں ود ان لمیٹیشنز. کیونکہ ہم جتنی بھی فائٹس کرتے ہیں وہ ود ان سرٹن لمٹس ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں کسی زمانے میں ایبسینٹی زمیندار ہوا کرتے تھے، اسی طرح ہمارے ہاں ایبسینٹی پالیٹیشنز کی ایک نسل جنم لے چکی ہے جو کہ پیسوں سے ٹکٹ خریدتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بادشاہت قائم کر لیتے ہیں. لوگوں میں وہ جاتے نہیں ہیں، لوگوں کے مسائل کے لیے کنٹیسٹ نہیں کرتے. اپنے جن اداروں میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں یا بورڈ میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کے ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی پوزیشن نہیں ہے. نہ ہی وہ لوگوں کا کوپریشن لیتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. اس حلقے میں اس سے پہلے مسلم لیگ جیتی ہوئی تھی. مسلم لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ صوبے میں بھی تھی اور سینٹر میں بھی تھی، لیکن انہوں نے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں کیا. یہاں پہ جو سویئر قسم کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پانی اویلیبل نہیں ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہیں، ڈسپینسریز بھی نہیں ہیں،
गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं हैं और गलियां टूटी फूटी हैं, सीवरेज का सिस्टम नहीं है। तो अब ये सारे मसाइल जो है इनको हल किया जा सकता है और करना चाहिए था, लेकिन उस गवर्नमेंट ने नहीं किया। बाद में पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो पीटीआई के जो लोग यहाँ से इलेक्टेड हैं, एमपीएस, एमएनएस, वो सारे के सारे इस वक्त गायब हैं और वो मैदान में नहीं आए, ना वो लोगों से बाद में आके मिले, ना उनसे गुफ्तगू की, ना उनके मसाइल के हल के लिए कुछ उन्होंने किया। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि मसाइल जो है वो एग्रीवेट ही होते चले जा रहे हैं। सेकंड एक इशू और अभी जन्म ले चुका है, वो ये है कि कैंट जो है वो टैक्सेस तो कलेक्ट करता है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सॉर्बिटेंट हैं। अब उन टैक्सेस की यूटिलाइजेशन नहीं होती और कोई भी मसला जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के लेवल पे हल नहीं हो पा रहा। मसलन सफाई की सूरत हाल है, सफाई की सूरत हाल है कि लोगों से टैक्स लिया जाता है सफाई के नाम से सालाना, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के एहलकार वहाँ पे नहीं आते और वो लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं, आई अप्स के घरों में। तो ये इस तरह के ये छोटे से मसाइल हैं। अगर इसी को जो मैन पावर एग्जिस्टेंस है उसको यूटिलाइज़ किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। सेकेंड है, स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। डिस्पेंसरीज मेरे एरिया में नहीं है, लालकुर्ती में एक पाई जाती है, लेकिन खटाना में या टोकलूर में या टोक जुम्मा में या मुबारक लेन में कहीं भी इसका नामो निशान भी नहीं है। तो ये जो मसाइल हैं ये मिल बैठ के भी हल हो सकते हैं और ये जो है गवर्नमेंट में अगर कोई ना भी हो, ऊपर सपोर्ट ना भी करे, तो कंटोनमेंट बोर्ड के लेवल पे जितने वो टैक्सेस ले रहे हैं उससे हल किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मजीद साहब। अच्छा, मेरे साथ अब्दुल रशीद साहब भी मौजूद हैं। तो मैं अब्दुल रशीद साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम वोट करें जमात इस्लामी को तो क्यों करें एज अ वोटर, एज अ इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान, एक आम शहरी जमात इस्लामी को वोट क्यों करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि वोट का तल्लक है वो एक इमानत है। मैंने 2000 में मैं इस मुमताज़ कॉलोनी में मुकीम हूँ और 2000 से बसियार मसाइल देख चुका हूँ। आज 2021 है, यहाँ पर कभी पानी की फरावानी नहीं हुई। लगातार हम कैंटन बोर्ड को टैक्स देते जा रहे हैं। पानी के लिए हम टैंकर्स ख़रीद कर पीते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीवरेज के भी मसाइल हैं और गलियों के जो सबसे बड़ा फुकदान है वो कूड़ा करकट है। कब्रिस्तान जो है उसका एक्सेस सिर्फ चंद लोगों को है और आम लोगों को कब्रिस्तान की सहूलत नहीं है। डिस्पेंसरीज वगैरह की भी जो है वो बहुत कंजस्टेड सहूलत मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 2000 से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं पानी जो है ख़रीद कर पीता हूँ। हालांकि मैं कैंटन बोर्ड को लगातार एनुअली मैं टैक्स दे रहा हूँ और इसके अलावा और इतने मसाइल हैं इस के जिसको बयान नहीं किया जा सकता। डोक जुम्मा में और अल मुमताज़ कॉलोनी में पानी की लाइनें दिखाने के लिए काउंसलर्स ने बिछा दी थी, लेकिन उसमें कोई पानी का नाम नहीं है। बस हमारी ये गुजारिश है कि सब जमात इस्लामी के झंडे के नीचे जमा हो जाएं और अपने हकूक़ के लिए मजीद करामत साहब की क़यादत में जो है वो क़यादत में शामिल हो जाएं ताकि हम इन गुनागू मसाइल से निकल सकें। जज़ाकल्लाह। असल में देखें जी, जो वोटों का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके अंदर दो सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये है कि बाकियों को वोट क्यों ना दें और दूसरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी को वोट क्यों दें। तो जहाँ तक दूसरों को वोट ना देने का ताल्लुक़ है उसमें तो ये है कि हम लोग इन लोगों को आज़मा चुके हैं।
जो दो बड़ी पार्टियां हमारे सामने हैं, PMLN और PTI। तो PMLN के तो पहले भी वार्ड डिफरेंट वार्ड्स के अंदर रहे हैं, 19 वार्ड से ये जीते थे, और आप कारकर्दगी देख सकते हैं उसमें, तो मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कितना को काम किया और कितना कैलिबर था उनका। दूसरा PTI के जहाँ तक कैंडिडेट का ताल्लुक है, तो तकरीबन 3 साल से पाकिस्तान में इन लोगों की हुकूमत है। आप देख सकते हैं इन्होंने आवाम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया और पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो जो लोग इतनी बड़ी ताकत होते हुए, सूबे में हुकूमत होते हुए और मरकज़ी हुकूमत होते हुए कुछ काम नहीं कर सकते, वो वार्ड के एक सीट से क्या काम कर लेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जमात इस्लामी को वोट क्यों दिया जाए, तो उसका जवाब ये है कि आप देख लें, जो पिछला बल्दिया का इंतखाबात हुए थे, कैंट के इंतखाबात हुए, तो उसमें एक सीट पिंडी में जमात इस्लामी ने जीती थी, मिर्ज़ा खालिद महमूद ने, और 19 नून लीग ने जीती थी। आप देख लें कि उस एक सीट के ऊपर अपने हलके में उन्होंने कितना काम करवाया है, और 19 सीटों पर उन सब ने मिलकर कितना काम करवाया। जीत जाएंगे मिर्ज़ा साहब, उनके काम का कोई मुकाबला नहीं कर सका। और दूसरी बात ये कि हमारे पास कोई एक कैंडिडेट मौजूद नहीं है, हमारे पास पूरी टीम मौजूद है। इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और काम करने का तरीका भी जानते हैं। थैंक यू।